مرزا جہلمی صاحب کا کل ایک بیان سامنے آیا جس نے پاکستان کی مسیحی کمیونٹی کے اندر اور پاکستان میں رہنے والے عیسائیوں کے اندر ایک خوف کی فضا پیدا کر دی کہ یہ شخص گرفتار ہوا ہے، قانون کے راستے سے ہر کام ہوگا۔ دو چیزوں کا بہت زیادہ خیال کرنا ضروری ہے۔ نمبر ایک، توہین رسالت کے کیس میں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ توہین کی ڈیفینیشن ہے کیا۔ نہیں، وہ نبی اسلام کے بارے میں بھی یہ عقیدہ ہے اور مناظرہ میں انہوں نے بولا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں جلیل خان کراچی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے خبریں تو آپ نے سن لی ہوگی، کس وجہ سے گرفتار ہوئے اور کس کے کہنے کے اوپر گرفتار ہوئے، فتویٰ کس نے جاری کیا، بلکہ فتویٰ جات کس نے جاری کیے، کون کون سے وہ علماء ہیں جو کھل کر سامنے آئے اور انہوں نے بیانات بھی دیے، اور جو مقامی ایڈمنسٹریشن ہے ان کے اوپر دباؤ بھی ڈالا کہ اس بندے کو گرفتار کیا جائے۔ کچھ چیزیں جو میڈیا کے اوپر ڈسکس نہیں کی جا رہی وہ اب سامنے آ چکی ہیں، وہ آپ کے سامنے میں نے رکھنی ہے۔ بیسیکلی وہ فتویٰ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے جو سب سے پہلے جاری کیا گیا اور جس کی بنیاد کے اوپر یہ کہا گیا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے گستاخ رسالت کی ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، تو 295C کے تحت مقدمہ درج کیا جائے، FIR درج کی جائے۔ فتویٰ کس نے جاری کیا وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر علماء کرام کی رائے کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے رات یہ ساری خبریں چل رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر کہ NCCIA یہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے اس نے گرفتار کیا ہے، کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جو پہلے ایک بیان دیا تھا وہ ایک یوٹیوب کے اوپر تھا، تو اس کے بعد پھر وہ جب پھیلا تو یہ ایک حدود جو ہے وہ FIA یا پھر NCCIA کی آتی ہے، تو اس وجہ سے یہ کہا گیا NCCIA نے ان کو گرفتار کیا۔ یہ خبر بالکل غلط ہے۔ میرے قریبی ایک یعنی انجینئر صاحب کے قریبی ایک بندہ ہے، میری ان سے بات ہوئی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ NCCIA نے بالکل گرفتار نہیں کیا، جو جہلم پولیس ہے انہوں نے وہ گرفتار کیا ہے، اور ڈپٹی کمشنر جہلم کے حکم کے اوپر 3MPO کے تحت ان کی گرفتاری ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پولیس اکیڈمی کے اندر آئی، بات چیت ہوئی انجینئر صاحب کے ساتھ، اور انجینئر کو پولیس نے یہ کنونس کرنے کی کوشش کی کہ حضرت آپ کی جان کو خطرہ ہے تو آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ اس بندے کے مطابق انجینئر صاحب پولیس والوں کے ساتھ چلے گئے، اور اس وقت جو جہلم جیل ہے ان کے اندر اس کو منتقل کر دیا گیا ہے موصوف کو۔ بہرحال یہ چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ اب میں آ جاتا ہوں فتوے کے اوپر۔ سب سے پہلا فتویٰ جو جاری کیا گیا وہ مفتی اشرف آصف جلالی صاحب ہیں۔ یہ پہلے جو خادم رضوی صاحب تھے ان کے ساتھ ہوتے تھے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ان سے الگ ہو کر ایک اور اپنی تحریک بنائی تھی۔ بہرحال یہ دارالافتاء تحریک لبیک تحریک صراط مستقیم کی طرف سے جاری کردہ ایک فتویٰ ہے۔ اس فتوے کا جو شرعی خلاصہ ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور سکرین کے اوپر وہ فتویٰ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں۔ اس کے اندر باقاعدہ کیا کچھ کہا گیا ہے خلاصے کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم جو علماء کرام کی رائے ہے اس کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اس فتوے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حکمران بالا اور افواج پاکستان کے سالار کے نام خصوصی پیغام۔ ایک کلپ مجھے سنایا گیا، شرعی فتویٰ طلب کیا گیا، یعنی آصف جلالی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک کلپ سنوایا گیا اور اس کلپ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ اس کے بارے میں شرعی فتویٰ دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ یعنی کنفرم کیا کہ یہ کلپ کوئی ڈبنگ یا پھر کٹنگ اس میں کوئی نہیں کی گئی، یہ بالکل ریئل اور اوریجنل کلپ ہے۔ یہ کنفرم کرنے کے بعد پھر میں نے یہ نتیجہ نکالا، یعنی اس خلاصے کے مطابق جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ نتیجہ یہ نکلا کہ انجینئر محمد علی مرزا گستاخی کے مرتکب ہوئے ہیں، اور انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ یہ گستاخی کیا ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یعنی کس چیز کے اوپر الزام لگا ہے، اور کرسچینٹی مسیح برادری کا کیا حساب کتاب ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن پہلے خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے آبزرو کیا، کنفرم کرنے کے بعد یہ فتویٰ جاری کیا کہ اس بندے کے اوپر 295C کی 100 مقدمات بھی اگر درج کیے جائیں تو وہ کم ہیں۔ یہ فتویٰ یہ اس کا خلاصہ ہے۔
جب یہ فتویٰ جاری ہوا، ظاہر سی بات ہے جب فتویٰ بھی جاری ہوگا خلاصہ، اور اس کے بعد پھر میڈیا کے اوپر بھی چل رہا، اور وہ جو کلپ تھا انجینئر کا وہ بھی میڈیا کے اوپر چل رہا تھا۔ وہ کلپ کیا تھا؟ وہ کلپ یہ تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا یہ کہتا ہے کہ جو کرسچینٹی ہے، جو کرسچن برادری ہے، جو مسیح برادری ہے، وہ نعوذ باللہ من ذالک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، مناسب نہیں ہے۔ بار بار اس کو نعوذ باللہ من ذالک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑا جائے، میں اس چیز کو مناسب نہیں سمجھتا۔ بہرحال ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ کرسچن برادری اور مسیح برادری یہ لفظ استعمال کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی اس لفظ کو منسوب کیا حضور کے ساتھ، اور یہ کہا کہ یہ کرسچن سمجھتے ہیں۔ تو جب یہ کلپ وائرل ہوا، اس کلپ کے وائرل ہونے کے بعد پھر فتویٰ جات مختلف علماء کرام کی جانب سے جاری کیے گئے۔ سب سے پہلا فتویٰ جو مفتی اشرف آصف جلالی صاحب ہیں، جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، انہوں نے جاری کیا، اور اس کے بعد پھر جو مقامی ایڈمنسٹریشن ہے ان کے اوپر ہمارے ذرا کے مطابق ایک پریشر بھی ہے کہ جو FIR ہے وہ درج کیا جائے، مقدمہ 295C کا درج کیا جائے، یعنی گستاخ رسالت کا مقدمہ درج کیا جائے، جو کہ انتہائی سنگین قسم کا جرم ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ معاملہ تھا۔ اس معاملے کے بعد پھر ان کی گرفتاری عمل میں آئی۔ اب تک کی معلومات کے مطابق مختلف علماء کرام جو اشرف آصف جلالی صاحب کا فتویٰ ہے اس کو انڈوز کر چکے ہیں، اور یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ فتویٰ بالکل درست ہے، جس میں علامہ طاہر اشرفی صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں پچھلے کچھ دنوں سے یہ کلپ سن رہا تھا، یہ گستاخی سن رہا تھا، اور میں اس نتیجے پر تھا کہ ہم اس یعنی زمین کے اوپر زندہ کیوں ہیں، اس قسم کے ان کے الفاظ ہیں، اور بالکل انہوں نے یہ اس کو گستاخی تصور کیا، گستاخی کہا، اور فتوے کو صحیح تصور کیا۔ اور اس طرح علامہ ہشام علیہ ظہیر صاحب اہل حدیث مکتب فکر سے ان کا ایک تعلق ہے اور ایک بڑی جماعت کے سربراہ بھی ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کو گستاخی کہا ہے کہ انجینئر نے جو کیا ہے وہ گستاخی ہوئی ہے۔ نہ صرف گستاخی ہوئی ہے بلکہ اس گستاخی کے اوپر FIR درج کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور 295C کے تحت مقدمہ درج کر کے اس کو عمل میں لایا جائے اور اس کو گرفتار کیا جائے۔ مختلف علماء کرام اس حوالے سے اپنے فتویٰ جات اور اپنے بیانات بھی ریکارڈ کر چکے ہیں۔ بہرحال یہ ایک قصہ ہے جس کی وجہ سے ان کی ایک گرفتاری ہوئی، اور اب تک جو معلومات آئی ہیں وہ جو جیلم جیل ہے اس کے اندر وہ منتقل ان کو کر دیا گیا ہے۔ جب تک کوئی معاملہ سارٹ آؤٹ نہیں ہو جاتا، اب علماء کرام کی جانب سے کیا رد عمل آتا ہے، FIR درج ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، کیا حساب کتاب ہے، ابھی اس حوالے سے کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ ابھی صرف یہی ہے کہ بندہ گرفتار ہوا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے مزید جو کچھ بھی سامنے آتا ہے بر وقت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔